أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگ و دوستو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی 2 آیات مبارکہ خاص طور سے خطبے میں تلاوت کی ہیں. ان آیات مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور طاقت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مسلمان کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اس کے لیے 2 اصول ہیں. جس قوم کے اندر بھی جب بھی وہ 2 باتیں مضبوطی سے رہی ہیں، مسلمان کامیاب رہے. اجتماعی طور پر، انفرادی بات نہیں کر رہا، اللہ پاک نے اجتماعی طور پر ان کو کامیاب کیا ہے. حضرات صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، پھر بھی بڑی بڑی طاقتیں ان سے ڈرتی تھی. کیوں؟ ان کے پاس قرآن کے بتائے 2 اصول پورے تھے. کامیابی کا جو طریقہ انہیں اللہ نے دیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو تعلیم کیا اس پر وہ مضبوط تھے، پورے تھے. لباس ان کے پھٹے پرانے تھے لیکن کیسر و کسرا طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا. پیٹ ان کے بھوکے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا، پینا نہیں ملتا تھا. ایک وقت مل گیا، اگلے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کئی کئی دن کے واقعے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے، ایسے حالات بھی تھے. لیکن اللہ اکبر، جس طرف بھی صحابہ نے قدم بڑھائے اللہ نے فتح کے راستے کھول دیے. حالانکہ ان سے زیادہ ظاہری طور پر قوم طاقتور تھی، اسلحہ، فوجیں، سب کچھ، مال و دولت، کھانے پینے کے وفر مقدار میں انتظامات. لیکن کیا تھا کہ صحابہ اکرام 313 بدر میں کھڑے ہیں، 1000 کافر ہیں، 1000 میدان چھوڑ کر بھاگے، 313 فتح بن کے واپس آ رہے ہیں، فاتح بن کے واپس آئے ہیں مدینہ پاک. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. فرمایا آج دیکھیں مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، سب جگہ. کوئی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم پریشان نہ ہو. ہر جگہ، ہر دنیا کا ہر کافر مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ مار پڑ رہی ہے. بڑے بڑے جگہوں پہ مظلوم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ وہ فریادیں کر رہے ہیں، نہ مدد ہو رہی ہے نہ اللہ کی نصرت آ رہی ہے، کیونکہ جو طریقہ تھا مدد و نصرت کا وہ ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے ہر جگہ پریشان. اب قدم بڑھتے بڑھتے اسلام پر اس قدر حملہ ہو رہا ہے. کچھ دن قبل آپ سب نے یہ خبریں سنی ہوں گی، ابھی بھی چل رہی ہیں، کہ انڈیا میں مسلمان بچیوں کے حجاب تک پر پابندیاں لگ رہی ہیں. ان کے سکولوں میں جانے کے بعد ان کے جسموں سے ان کے حجاب کو اتارا جا رہا ہے، ان کے برقعوں کو نکالا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بچیاں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. کیوں؟ آج مسلمان جو اس کی طاقت تھی وہ اس کے پاس نہیں ہے. ہر بزدل سے بزدل اس کو آنکھ دکھاتا ہے، مسلمان بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 2 اصول بتائے. فرمایا ان پر تم آ جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. وہ کون سے 2 کام ہیں؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے خود فرمایا ایمان والو، اے مسلمانوں، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، زمین کی حکومت چاہتے ہو، اللہ پاک نے تمہارے لیے 2 اصول بیان کر دیے، ان پر آ جاؤ. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، کوئی تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. فرمایا اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے، جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا. اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کیا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو مخاطب کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. فرمایا ایمان والو، اللہ پاک سے ڈر جاؤ، اللہ پاک سے ڈر جاؤ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈر جاؤ. پہلا اصول یہ بیان فرما دیا. فرمایا اللہ پاک سے ڈر کر زندگی گزارو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. کہتا تو میں بھی ہو مجھے اللہ پاک کا بڑا ڈر ہے، کہتے آپ بھی ہیں مجھے بڑا ڈر ہے، لیکن ہمارے اعمال میں نظر نہیں آتا، ہمارے کردار میں نظر نہیں آتا، ہماری زبان پہ نظر نہیں آتا، ہمارے اعمال میں دکھائی نہیں دیتا. صرف زبان سے اقرار ہے، اللہ
پاک نے واضح فرما دیا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اگلا جملہ بھی فرمایا ایسے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ڈرنے کا حق ادا کرو۔ اللہ پاک سے ڈرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، ہر کام اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، ہر کام میں اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ پاک نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ جس چیز سے اللہ پاک نے منع کر دیا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس چیز سے دور رہنا ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت امام حسن بصری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عظیم مفسر گزرے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی فرمایا اللہ پاک سے ڈرنا کیا ہے، حق تقاتہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ پاک سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اپنے زندگی کے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لو۔ زندگی کا جو کام بھی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کرو، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرو۔ ہر کام میں اللہ کے احکامات کی اطاعت ہو، کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ کیا جائے۔ فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ بتایا اللہ پاک کو یاد رکھنا ہے، اللہ پاک کی نعمتوں کو گن گن کے یاد رکھنا ہے۔ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق وہ ادا کرتا ہے جو ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہو، اللہ پاک کو یاد بھی رکھتا ہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ڈرنے کا حق اس نے ادا کیا جو اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرتا ہو۔ اللہ پاک سے ایسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا، بولو بھئی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اتنا نہیں کہا، ساتھ ہی کہا حق تقاتہ، اللہ پاک سے ڈرنا ہے اور ڈرنا بھی ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا ہوگا؟ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا، اپنے آپ کو ہر نافرمانی سے بچانا، پہلا کام۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ ڈرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ پاک کے مبارک ناموں سے اللہ کو یاد رکھنا۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں اس نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ ہم سب ایک دوسرے اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان 3 میں سے کون سی چیز ہے اور کتنی مقدار میں ہے۔ ہمارے 24 کے 24 گھنٹے اپنی مرضی سے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی مرضی پر ہیں؟ یہ ہم سب کو خود دیکھنا ہے۔ اگر اس پر پورے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک کام پورا ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں یاد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک کا یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ پاک کے ناموں سے یاد کرنا اگر ہے تو ٹھیک ہے، دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا اللہ کی نعمتوں کا کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ یا اللہ سب کچھ آپ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا یہ آپ نے جو دیا وہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ پاک نے 2 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمائی ایمان والے اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ایمان والوں کی تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، چاہت یہ ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی رہے، آسمان سے فرشتے
فرشتے ان کے لیے اترتے رہے، اللہ انہیں کامیاب کرتا رہے، مسلمانوں کا نام ہر جگہ پر باقی رہے، مسلمان عزت دار بن کے زندگی گزارے۔ فرمایا دو کام کرنے پڑیں گے، اگر دو کام تم نے کر لیے اللہ پاک کی مدد بھی مل جائے گی، اللہ پاک تمہیں کامیابی بھی عطا کرے گا، تمہاری طاقت کو بھی مضبوط کر دے گا، تمہاری قوت کو بھی اتنا مضبوط کرے گا، افراد کے لحاظ سے تم کم ہوگے لیکن تمہارا روب ان کے دلوں میں پڑ جائے گا، ان کے دلوں کے اندر اللہ روب کو ڈال دے گا، بڑے بڑے کافر کسی مسلمان کے مقابلے میں نہیں آ سکیں گے۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائیے، فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی کا حق ادا کرو، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اس آیت کا اگلا حصہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تم زندگی ایسے گزارو کہ تمہیں موت ایمان کی حالت میں آئے۔